بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب امام المتقین حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے لوگوں نے اللہ کی عظمت اور اللہ کی شان کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا، ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو چھپے ہوئے تمام معاملات کی گہرائیوں سے باخبر ہے اور اس کے وجود کی رہنمائی ہمارے ارد گرد کے ظاہر ہونے والی تمام نشانیاں کر رہی ہیں۔ وہ دیکھنے والوں کی نگاہ میں آنے والا نہیں ہے، لیکن کوئی نہ دیکھنے والی آنکھ اس کا انکار نہیں کر سکتی ہے، اور نہ کسی ماننے والے کا دل اس کی حقیقت کو دیکھ سکتا ہے۔ وہ بلندیوں میں اتنا آگے ہے کہ کوئی شے اس سے بلند تر نہیں ہے، اور قربت میں اتنا قریب ہے کہ کوئی شے اس سے قریب تر نہیں ہے۔ نہ اس کی بلندی اسے مخلوقات سے دور رکھ سکتی ہے، اور نہ اس کی قربت برابر کی جگہ پر لا سکتی ہے۔ اس نے عقلوں کو اپنی صفات کی حدود سے باخبر نہیں کیا ہے، اور جو معرفت واجب کی ہے اس سے محروم بھی نہیں رکھا ہے۔ وہ ایسی ہستی ہے کہ اس کے انکار کرنے والے کے دل پر اس کے وجود کی نشانیاں گواہی دے رہی ہیں۔ وہ مخلوقات سے تشبیہ دینے والے اور انکار کرنے والے دونوں کی باتوں سے بلند و بالا تر ہے۔ پروردگار کی حمد ہے جب بھی رات آئے اور تاریکی چھائے، یا ستارہ چمکے اور ڈوب جائے۔ پروردگار کی حمد و ثنا ہے کہ اس کی نعمتیں ختم نہیں ہوتی ہیں، اور اس کے احسانات کا بدلہ نہیں دیا جا سکتا ہے۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوا جاتا، اور جس کی نعمت سے کسی کا دامن خالی نہیں ہے۔ نہ کوئی شخص اس کی مغفرت سے مایوس ہو سکتا ہے، اور نہ کسی میں اس کی عبادت سے اکڑنے کا امکان ہے۔ نہ اس کی رحمت تمام ہوتی ہے، اور نہ اس کی نعمت کا سلسلہ رکتا ہے۔ صفات خدا کے بارے میں سوال کرنے والوں، قرآن مجید میں جن صفات کی نشاندہی کی ہے انہی کا اتباع کرو، اور اسی کے نور ہدایت سے روشنی حاصل کرو۔ اور جس علم کی طرف شیطان راغب کرے، جس کا کوئی حکم نہ اللہ کی کتاب میں موجود ہو اور نہ ہی سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نہ ہی ارشادات ائمہ ہدی میں ہو، تو اس کا علم پروردگار کے حوالے کر دو کہ یہی اس کے حق کی آخری حد ہے۔ اے میرے پروردگار، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ جس نے بھی تجھے کسی کے برابر قرار دیا اس نے تیرا ہمسر بنا دیا، اور جس نے تیرا ہمسر بنا دیا اس نے محکم آیات کے نازل ہونے کا انکار کر دیا، اور واضح ترین دلائل کے بیانات کو جھٹلا دیا۔ بے شک تو وہ اللہ ہے جو عقلوں کی حدود میں نہیں آ سکتا ہے، اور نہ ہی خیالات کی روانی میں اور کیفیتوں کی زد میں آ سکتا ہے۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو اپنی مخلوقات کے سامنے تخلیقات کے ذریعے جلوہ گر ہوتا ہے، اور ان کے دلوں پر دلیلوں کے ذریعے روشن ہوتا ہے۔ اس نے تمام مخلوقات کو بغیر سوچ بچار کی زحمت کے پیدا کیا ہے کہ سوچنا عقل اور دل رکھنے والوں کا کام ہے، اور وہ ان باتوں سے بلند تر ہے۔ اس کے علم نے پوشیدہ رازوں کے تمام پردوں کو چاک کر دیا ہے، اور وہ اس زمین پر تمام عقیدوں کی گہرائیوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اللہ کی عظمت کے بارے میں باب العلم حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، ہر شے اس کی بارگاہ میں سر جھکائے ہوئے ہے، اور ہر چیز اسی کے دم سے قائم ہے۔ وہ ہر فقیر کی دولت کا سہارا اور ہر ذلیل کی عزت کا آسرا ہے۔ ہر کمزور کی طاقت وہی ہے، اور ہر فریادی کی پناہ گاہ بھی وہی ہے۔
وہ ہر بولنے والے کی آواز کو سن لیتا ہے اور ہر خاموش رہنے والے کے راز کو جانتا ہے۔ جو زندہ ہے اس کا رزق اسی کے ذمے ہے، جو مر گیا اسے اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ خدایا، آنکھوں نے تجھے دیکھا نہیں ہے کہ تیرے بارے میں خبر دے سکے۔ تو جسے حاصل کرنا چاہے وہ آگے نہیں جا سکتا ہے، اور جسے پکڑنا چاہے وہ بچ کر نہیں جا سکتا ہے۔ نافرمانیوں سے تیری سلطنت میں کمی نہیں آتی ہے، اور اطاعت گزاروں سے تیرے ملک میں اضافہ نہیں ہوتا ہے۔ جو تیرے فیصلے سے ناراض ہو وہ تیرے حکم کو ٹال نہیں سکتا، اور جو تیرے حکم سے روگردانی کرے وہ تجھ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے۔ ہر راز تیرے سامنے روشن ہے اور ہر غیب تیرے لیے حاضر ہے۔ تو اول ہے تو تیری کوئی انتہا نہیں ہے، اور تو انتہا ہے تو تجھ سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ تو سب کی وعدہ گاہ ہے تو تجھ سے نجات حاصل کرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہر زمین پر چلنے والے کا اختیار تیرے ہاتھ میں ہے، اور ہر جاندار کی بازگشت تیری ہی طرف ہے۔ پاک و بے نیاز ہے تو، تیری شان کیا عظمت والی ہے، اور تیری مخلوقات بھی کیا عظیم و شان ہے۔ لیکن تیری قدرت کے سامنے ہر عظیم شے کس قدر حقیر ہے، اور تیری نعمتیں اس دنیا میں کس قدر مکمل ہیں، اور پھر آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں وہ کس قدر مختصر ہیں۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس کی حمد و ثنا تک بولنے والوں کی کلام کی رسائی نہیں ہے، اور اس کی نعمتوں کو گننے والے شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے حق کو کوشش کرنے والے بھی ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ نہ ہمتوں کی بلندیاں اس کا ادراک کر سکتی ہیں، اور نہ ذہانتوں کی گہرائیاں اس کی تہ تک جا سکتی ہیں۔ اس نے تمام مخلوقات کو صرف اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کیا ہے، اور وہ اپنی ذات میں بالکل اکیلا ہے۔ خواتین و حضرات، اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے۔ شکریہ۔ ناظرین، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو سکون عطا کرے اور ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا کرے۔ آمین۔